والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ واللیل کی زلف والے والضحا کے چہرے والے علم نشرح کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے، ایک شاہ فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کی جناب میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام بھائی، آج 12 جون ہے 2026 بمطابق 26 ذو الحج شریف ہے 1447 سنہ ہجری۔ جمعۃ المبارک کا بڑا پیارا دن ہے، بڑی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ ساتیں، یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ جمعۃ المبارک اور یہ ذو الحج شریف کا آخری جمعہ ہے اور تقریباً 27 ذو الحج شریف کو 28 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی، 26 بھی ہے، روایات مختلف ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم المحرم الحرام، یکم محرم شریف کو آپ کی شہادت ہے۔ یکم محرم شریف جو ہے آپ کی شہادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ جو ہیں حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر کے کچھ لوگ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے افضلیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی نہیں، انبیاء کرام سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ معذرت، ایک ایسا ٹولہ ہے، ایک ایسا مذہب رکھنے والا شخص، یعنی کہ ایک وہ ہے ٹولہ، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کرام سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ افضل قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہ السلام سے کسی غیر نبی کو افضل قرار دینا یہ گمراہی بھی، کفر تک بھی لے جاتی ہے چیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ السلام۔ پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر ہم نے 115 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پیارے محترم صاحب، یہ ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو سنی ہے، اس کے اسرار اور رموز جو ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے پیچھے جو مفسرین کرام کی رائے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے۔
یکم محرم شریف کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ وزیر مصطفیٰ ترجمان نبی ہم زبان نبی اور دعائے مصطفیٰ بھی ہیں، خواہش کی ہے حضور علیہ السلام، دعا کی ہے حضور علیہ السلام نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی ہے، اور عظیم الشان صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اللہ پاک عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مبارکہ میں یعنی کہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول فرمایا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما طلعت الشمس على رجل غیر من عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ، عمر سراج اہل الجنہ، عمر سراج اہل الجنہ، یعنی فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ عمر کیا ہے؟ جنت کے چراغ ہیں، اہل جنت کے چراغ۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ھذا رجل لا يحب الباطل، عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیاری جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد بات فرمائی، رضا اللہ رضا عمر ورضا عمر رضا اللہ، یعنی اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ پیارے مطلب میں ہم نے ابتدا میں ایک آیت مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک اہم سبق دیتی ہے۔ وہ سبق کیا ہے اور اس سبق کے متعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم پر ایک سوال چھوڑا ہے، اور جو قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کیا سمجھتے ہو تمہیں فضول بنایا گیا ہے، اور یہ عبث جو ہے نا آباسوں جو ہے آباسوں سے عبث جو ہے آباسوں سے عبث یعنی بہت اہم لفظ ہے، اس کے معنی میں گہرائی ہے، اور اسے جو ہے کسی ایسے کام کا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بیکار بنانا، فضول چیز ہونا، ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز فضول نہیں ہے، کوئی بھی چیز۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ کسی بزرگ کے بارے میں ہے، ایسی روایت موجود ہے، ایسی بات موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نا چھپکلی کو دیکھا، انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ یہ چھپکلی کا مقصد کیا ہے جو اس کو تم نے بنایا؟ تو غیب سے آواز آئی، ابھی ہم سے چھپکلی نے پوچھا ہے کہ اے اللہ تو نے اس بندے کو کیوں بنایا ہے؟ تو نے اس بندے کو کیوں بنایا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور ہمارے ہاں بچے کھیلتے ہیں، یہ فضول نہیں ہے، بچوں کی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے بچوں کا کھیل کود جو ہے۔ ہر وقت بچوں کو پڑھائی میں لگائے رکھنا، ہر وقت پڑھائی میں لگائے رکھنا، ہر وقت پڑھائی میں لگائے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی ایکٹیویٹیز میں کھیل کود بھی شامل ہونا چاہیے۔ ہم جب جامعہ میں پڑھتے تھے حزب الاحناف میں، یہ داتا دربار سے پہلے حزب الاحناف میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ وہاں پر، تو وہاں پر نا اثر کے بعد جو ہے کچھ وقت ہمیں دیا جاتا تھا، وہ والی بال ہوتا ہے نا، والی بال کیا کہتے ہیں اس کو، تو ہم وہ جو اچھال کے پھینکتے تھے وہ کھیلتے تھے، یہ جو ہے وہ ہم کھیلا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھوڑی سی ورزش ہوتی تھی،
کہ اس وقت میں کچھ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیویٹیز جو ہے نا ایسی ایکٹیویٹیز رکھے جس سے اس کے جسم کو فائدہ پہنچے. اور یاد رکھیں جو بندہ اپنی زندگی میں ایکسرسائز نہیں رکھتا نا, میں نے لے لو پہلے بہت ایکسرسائز کی ہے, جب کمر کے آپریشن ہو گیا ایکسرسائز چھوٹ گئی. ٹھیک ہے نا, ایکسرسائز رکھنی چاہیے کچھ نہ کچھ. ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں, اپنے سے نہیں, کسی کے کہنے سے نہیں کرنی آپ نے. ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ کریں کوئی کام. کوئی ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے جو جان لیوا بھی بن جاتی ہے, وہ آپ کے لیے تھی نہیں, وہ آپ کرنے بیٹھ گئے, وہ آپ کی وہ نس کوئی نہ کوئی نس جو ہے نا چڑھ گئی یا ٹوٹ گئی, کچھ ہو گیا تو پھر ہو گیا کام خراب. بات ہم نے جو ہے بچوں کو بھی جو کھیل کود ہے کہ معاملات ہیں, یہ بھی اس کے بھی پیچھے کوئی لاجک ہے. اچھا ہم ورزش کرتے ہیں, یہ فضول نہیں ہے, اس میں صحت مندی کا پہلو موجود ہے. یاد رکھیں پیارے محترم اسلام بھائیوں, کوئی بھی کام لے لیں آپ, کوئی بھی. اب یہاں پر ہم آئے, یہاں پر ایک بہت موٹی مثال دے رہے ہیں. ہم یہاں پر آئے, کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے آئے. اب اس کے درمیان سے نماز نہیں پڑھ رہے ہم, ابھی ہم دین اسلام سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حدیث مبارکہ میں ایک مضمون یہ بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کے بارگاہ میں جب صحابہ کرام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کے فضائل, تو عرض کی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دین حاصل کرنا کیا قرآن سے بھی افضل ہے؟ علم دین حاصل کرنا کیا قرآن سے بھی افضل ہے؟ فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے فائدہ دے گا؟ یعنی قرآن کا علم سیکھنے سے پہلے علم آپ کو حاصل کرنا ہے. قرآن سیکھنے سے پہلے علم سیکھنا ہے. جب تک کہ ہم قرآن کے رموز اور اس کے جو ہے نا قواعد وغیرہ نہیں جانیں گے نا, قواعد و ضوابط نہیں جانیں گے, ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ بچوں کو پوچھ رہے ہیں یا بڑوں کو ہی, آج کل کے بڑوں کو پوچھ رہے ہیں, ہاں جی ہم الف با تا تھا پوری سن لیں نا, تو اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا کوئی صحیح, بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نہیں پڑھنی آتی, سبحان ربی العظیم صحیح نہیں پڑھتے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں ہم, جبکہ یہ نہیں ہے سبحان ربی الاعلی, الف الگ ہے عین الگ ہے, ہم یہ نہیں پڑھتے. معلوم ہوا قرآن پڑھنا ٹھیک ہے, قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے. کہ پڑھنا کیسے قرآن, ہم نے علم دین حاصل کرنا بہت یوں سمجھے فرض ہے نا, ہم کو فرض یہ باندھا ہوا فرض کیا گیا قسم کا. ہم نے قرآن یہ علم دین حاصل کرنا ہی کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو حاصل کریں یار. دعوت اسلامی نے اتنا آسان کر دیا علم دین حاصل کرنا. آپ کے اینڈرائڈ موبائل ہیں, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, آپ کے گھر میں ایل سی ڈی بڑی بڑی ایل سی ڈیاں لگائی ہوئی ہیں, مدنی چینل آن کر لیں, آپ کو گھر بیٹھے قرآن بھی پڑھایا جائے گا, حدیث بھی پڑھائی جائے گی, قرآن وہ کیا نام ہے تفسیر کی آیتیں بھی سکھایا جائے گا, آپ کی تجارت کے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں. جی ہاں, مغرب کے بعد ایک سلسلہ آتا ہے احکام تجارت, وہ سکھائے جاتے ہیں. کون ہے جو سیکھے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. خیر پیارے محترم سامعین, ہمیں جو ہے کہانی یہ مدعا یہ ہے, ہمیں علم دین حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, ہر چیز کو کسے باشی, کوئی بھی چیز ہے اس کو بیکار نہیں بنایا. چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں نا, گرمی میں عام طور پہ نکلتے ہیں, ان کے پیچھے بھی لاجک ہے. یہ بھی کسی نہ کسی جراثیم کو مارنے کے لیے آتے ہیں. ایک تو جراثیم پیدا کرنے والے ان کو مار دیا جاتا ہے, جو ایسے ہوتے ہیں نا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا, مچھر چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں ہمیں, تو یہ ان کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. قرآن آپ فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تو کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا واپس نہیں جانا ہم نے؟ کیا ہم نے واپس پلٹ کر نہیں آنا؟ اللہ پاک کے حضور اپنے لمحے لمحے کا جواب نہیں دینا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم نے اپنے نامہ اعمال کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ ہاں یاد رکھیں, جس سے نامہ اعمال پڑھا دیا گیا پھنس گیا ہو, اور جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا کامیاب ہو گیا ہو. کیونکہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب یہ بندہ کامیاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پاس کر ہی دینا ہے. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. اس لیے کہتے ہیں دینے اور لینے میں کوئی چیز دینا لینا ہو نا, کوئی بھی زندگی میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو کھپے ہاتھ نہ کرو, سجے ہاتھ کرو, تاکہ اے ہی اجر نامہ اعمال دکھا جاوے تو پہلے ہی ہاتھ ہے کہ چکیا جاوے. اے نہ ہوگا تو آپ کھپے ہاتھ چلتے ہو کہ کھپا ہی ہاتھ پڑھو تسی پھر. تو دائیں ہاتھ سے لینا دینا سنت بھی ہے, ویسے بھی دائیں ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے, دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرنا جو صاحب ذیشان ہے وہ یہ سنت مبارکہ ہے. تو پیارے محترم صاحب بھائیوں, آیت مبارکہ ہمیں یہ
جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے کہ تم بے مقصد نہیں ہو، محض جینے کے طور پر جیتے نہ رہو۔ ہم آپ بدولت 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، سالگرہ آ گئی، 60 سال کے ہو گئے، سالگرہ آ گئی، سالگرہ مناتے ہیں۔ منانے کا مقصد کیا ہے؟ سال کو گرہ لگ گیا، ایک سال ہم مزید ہمارا کم ہو کر قبر کے قریب پہنچ گئے ہم، ٹھیک ہے نا پیارے محترم حسین، بلکہ ہماری زندگی ایک با مقصد زندگی ہے۔ ہمارے نا دور حاضر میں 3 بہت بڑے بحران ہیں، وہ کیا ہیں؟ کرائسس جو ہے نا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک ہے بے مقصدیت، بے مقصد کام کرنا، بے مقصد زندگی گزارنا۔ دوسرا نمائش کی دوڑ، نمود و نمائش، امیر تو امیر، غریب بھی بیچارہ جو ہے نا وہ امیروں کو دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ نمائش کی نمود و نمائش میں پڑا ہوا ہے۔ تیسرا ہے خود فراموشی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ بحران ہیں جو ہماری زندگی کو فضول کاموں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے، آیت مبارکہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ تینوں باتیں ہمارے اندر نہ ہوں تاکہ زندگی ہماری بیکار نہ رہے۔ ہمارا زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک مقصد عطا کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ امیر علیہ سنت نے مقصد دیا ہمیں۔ اس کا مقصد کیا؟ مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ دیکھیں نا، میں آج نا ٹاپک جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لے رہا نا وہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے تو یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے میں بڑے یعنی کہ مہارت رکھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نڈر تھے، فاروق تھے آپ، فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ہم نے بڑے پہلے نا اختلافی بیانات بڑے سن لیے، آج ہم کوئی ان کی سیرت سے کچھ سیکھ لیں نا ان کی سیرت سے، کہ ان کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ آج کل کے نوجوان کا، آج کل کے ہمارے جو معاشرے میں جو ایک معاملہ چل رہا ہے، کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ بزرگوں کے مطابق، صحابہ کرام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اور اللہ کو راضی کیا اور آج حضور علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما ہے۔ کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ جو حضور علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے، وہاں پر 2 بڑے صحابہ کرام جو ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کام اچھے کیے تو یہ ان کے ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام نے کام اچھے کیے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حق میں نازل فرما دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو پیارے محترم صاحب، ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں، مقصد کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیا بننا چاہتے ہو؟ ہم جب چھوٹے تھے نا، جب میٹرک کر رہے تھے، میٹرک کیا نا تو پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھ سے پوچھا گیا، میں کہا میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا، تو میری ماں نے پتا کیا، چھت پہ جا کے ڈرنا تو بنے گا فوجی، چھت پہ جاتے ہوئے ڈرتے ہو اور بننا چاہتے ہو فوجی۔ خیر قسمت مجھے پھر مدرسے لے آئی الحمدللہ، اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر فوجی بھی بننا چاہیے، اچھا فوجی بننا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بننا چاہیے۔ اچھا فوجی ہو تو بنے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بڑے وعدے نہیں آ رہے اس کے کس سینس میں کہ اللہ اور اس کا رسول سے راضی ہو، ایسا فوجی ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کا؟ کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں وکیل بننا ہے، کوئی اس طرح کے ہر کوئی وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں زندہ کیوں ہوں؟ ہم زندہ کیوں ہیں؟ توجہ رکھیں ذرا، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، ہم زندہ کیوں ہیں؟ کوئی جواب دے، کوئی دے دے جواب جی۔ قرآن فرما رہا ہے ہمیں جو زندگی دی گئی ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن فرما رہا ہے۔ سوال میں نے آپ سے کیا، جواب کون دے رہا ہے؟ قرآن پاک۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا رزق حلال کمانا عبادت ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں کہتا ہوں عبادت تبھی قبول ہوگی جب رزق حلال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عین عبادت، بلکہ عبادت کی اصل یہ ہے
مطلب کیا ہے؟ آپ کا رزق حلال ہے تو آپ کی دیگر عبادت بھی قبول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اونٹ چرایا کرتے تھے نا، تو آپ جب اونٹ نہیں چرتے تھے تو آپ کے والد صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عمر، تجھ سے اونٹ نہیں چرتے تو کرے گا کیا؟ یہ آپ کو بات پتہ کب یاد آئی تھی؟ جب آپ 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے نا، جب آپ کو یہ بات یاد آئی تھی کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا اے عمر تجھ سے اونٹ نہیں چرتے تو کرے گا کیا؟ جب میں نے غلامی مصطفیٰ اختیار کی تو میں 22 لاکھ مربع میل کا مالک بن گیا۔ کس کی غلامی کی؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جائے۔ پھر دنیا بھی آپ کی ہوگی اور پھر لوگ بھی آپ کے ہوں گے، جیسا کہو گے ویسے ہی ہوگا۔ پھر آپ دریائے نیل کو خط بھی لکھو گے نا، تو دریائے نیل بھی آپ کی بات ماننے کو مجبور ہوگا۔ زندگی ایسی گزارے، زندگی فضول نہ گزارے، بے مقصد زندگی نہ گزارے۔ ہمیں زندگی کا مقصد قرآن نے دے دیا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا رزق حلال کمانے، یہ عبادت ہے۔ آپ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو بھاگ دوڑ کرتے دیکھا نا، صحابہ کرام نے بھی دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ بھاگ دوڑ دین کی طرف لگاتا، اس طرح کا مفہوم ملتا ہے، دین کی طرف لگاتا، راہ خدا میں ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ فرمایا اگر یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، یہ راہ خدا میں ہے۔ اے تاجروں، مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ آپ اگر رزق حلال کما رہے ہیں، یقیناً رزق حلال کمانے کے لیے آئے ہیں تو آپ راہ خدا میں ہیں۔ اور اسلام میں اگر موت آ جائے تو شہید کی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زندگی کو گزارا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، پہلے کیا تھے؟ تلوار لے کے نکلتے تھے، کہیں حضور علیہ السلام نظر آئی تو میں شہید کر دوں معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب دعا کی نا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیکا بأبی جہل و ابی عمر بن خطاب۔ اے اللہ پاک، دو بندے ہیں، ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ہمیں پریشانی آ جائے نا، یا اللہ میرے سے یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، یا اللہ یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، یا اللہ میرے مددگار پیدا کر، یہ دعا کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دعا کریں یا اللہ میرا کام نہیں چل رہا، یا اللہ کوئی مددگار پیدا کر دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ کوئی فرشتہ ہی بھیج دے، یا اللہ کاروبار مندے ہوں، ہم کہتے ہیں یا اللہ کوئی فرشتہ ہی بھیج دے، کہتے ہیں نا دعا کرتے ہیں، کاروبار میں نے بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، ہم بھی دعا کرتے تھے یا اللہ کوئی فرشتہ ہی بھیج دے۔ اچھا یاد رکھیں، آپ کو ایک بڑی پیاری ضمن بات بتانے لگا ہوں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں وگرنہ ہر گناہ توبہ سے معاف ہے، ہاں ہر گناہ توبہ سے معاف ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایک تاجر تجارت میں پریشان ہوتا ہے، کاروبار نہیں چلتا اس کا، اس وقت جب کہتا ہے یا اللہ، یہ جو بات ہوتا ہے یا اللہ کرم کر دے، جب وہ اپنی بے کسی جو ہے نا بے بسی دکھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس کے گناہ معاف فرما دے۔ تاجر کی شان بڑی ہے یار، تجارت کرنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، کاروبار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن پیارے محترم صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ دعا حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی، ایک دن بھی نہ گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت کو اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اسلام قبول کیا تو گھر میں بیٹھے رہے، گھر میں بیٹھے رہے، وہ ڈر گئے تھے، وہ کہتے ہیں آج کا ایک ٹولہ ہے وہ بکواس کرتا ہی، وہ ڈر گئے تھے، گھر بیٹھے رہے، پتہ نہیں کون سے صحابہ کو مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں نا، ایسے ہم کیا بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا نا تو حاضری خدمت ہوئے، نماز پڑھنے لگے نا اندر ہی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرض ہے
ارشاد فرمایا بتاؤ کیا ہم حق پر ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں الحمدللہ. تو پھر چلیے سر عام نماز پڑھیں گے ہم. پھر خانہ کعبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں اور اعلان کیا ہے کوئی اپنی جو اپنی زوجہ کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے باہر نکلے آئے میرے آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرمایا تو آپ نے اعلانیہ طور پر بھی عبادت شروع ہوئی. اعلانیہ طور پر. اچھا یہ محرم صفر ربیع اول ربیع ثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان یہ اس کو کہتے ہیں ہجری سن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے. یہ بھی کس کی ایجاد ہے؟ حضرت عمر کی ایجاد ہے. ہر صحابی کی شان میں نے بار بار یہ الفاظ دہراتا ہوں ہر صحابی کی شان جدا جدا ہے. ہر صحابی کی شان جدا جدا ہے. کوئی کسی سے کم نہیں ہے. رتبے میں کوئی کسی سے کم نہیں. ہم کسی کو گھٹاتے نہیں. کوئی ہے ہی نہیں. کوئی کمتر ہے نہیں. ساری برتر ہے لیکن جدا جدا شانیں ہیں. اسپیشلٹیز ہیں ہر ایک کی. گھر میں اگر 4 بچے بھی ہیں نا ان میں بھی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی انجینئر بن جاتا ہے, کوئی عالم دین بن جاتا ہے, کوئی قاری قرآن بن جاتا ہے. ہر ایک کی جدا جدا ہے. اب یہ نہیں کہیں گے جناب یہ افضل ہے تو یہ افضل ہے تو یہ افضل ہے تو یہ افضل ہے. لیکن ان سب میں افضل کون ہے؟ عالم دین اور قاری قرآن. یہ افضل ہے. جس کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنا آتا ہے نا خدا کی قسم وہ ویری گڈ پرسن, آئیڈیل پرسن, جس کو قرآن پاک دیکھ کر صحیح طور پہ پڑھنا آتا ہے. وگرنہ یہ جو اجتماع ہمارے جمعے کا نیچے یا اوپر جو جتنے بھی موجود ہیں میں ہاتھ ہی کھڑا کرواؤں گا. ہم خود دیکھ لیں ہم نے قرآن پڑھا کب تھا آخری دفعہ آخری بار اور ہم قرآن کتنا صحیح پڑھ لیتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے کھاتے ہمارے سے آپ وہ کروا لو ٹیلی کروا لو آپ, لیکن نہیں ٹیلی ہوتا تو قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں ہم پڑھ پاتے. تو پیارے محترم صاحب خیر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی جس لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم مسلسل غلبہ پاتے رہے, آگے بڑھتے رہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹے, کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور کبھی اسلام میں کمزوری نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے. کیوں؟ آپ نے اپنے اوقات کو بے مقصد نہیں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خاطر استعمال کیا. اپنی زندگی کو یار مقصد کے طور پر رکھیں, نمود و نمائش چھوڑ دیں. ہم محنت کوئی کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے, نہ کریں یار یہ کام نہ کریں. یاد رکھیں جو بھی کام کر رہے ہیں نا بروز ماضی اس کا جواب دینا ہے. میں یہاں پر آیا ہوں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا. مبین تو یہاں آیا تھا یہ جو بول رہا تھا مقصد کیا تھا تیرا؟ اور الحمدللہ میں گھر سے جب چلا تھا میں یہ نیت کر کے چلا تھا یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے جا رہا ہوں. کم از کم اتنی تو ہماری نیت ہونی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا فرمایا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ کاروبار ٹھیک ہو جائے, یا اللہ بچے تنگ کرتے ہیں, یا اللہ وہ ٹھیک ہو جائے, یا اللہ مکان اپنا نہیں کرایہ تھا, یا اللہ وہ گھر اپنا ہو جائے, دکان کرائے کی ہے یا اللہ وہ اپنی ہو جائے, کاروبار کسی کا ہے شراکت کا یا اللہ اپنا ہو جائے. ٹھیک ہے رزق حلال بھی کرنی چاہیے. کیا کبھی ہم نے یہ بھی دعائیں کی ہیں یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما. صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیش نظر جو چیز یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کا وعدہ کیا ہے. ہمارے کھانے پینے کا ہماری روٹی روزی کا اللہ ضامن ہے. اللہ نے وعدہ کیا یار, وعدہ کیا اس نے, کسی بندے نے نہیں یار, اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور جب اللہ نے وعدہ کر لیا کیوں آپ جو ہے نا متزلزل ہوئے ہو, کیوں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے متزلزل رکھے ہوئے ہو, یقین کیوں نہیں رکھتے آپ اس بات پر؟ اللہ نے وعدہ کیا قرآن پاک میں یار, وہ نہیں آپ تو آپ ہو یار, وہ تو وہ جو ہے نا پتھر میں رہنے والا کیڑا انہوں کو کھا نہیں رہا تھا یار. پتھر دے وچ کیڑیاں نوں فکر نہیں, کیوں
تھان تھان تے رزق پہنچاؤندا اللہ ہے۔ ہر جگہ پر رزق پہنچاتا کون ہے؟ اللہ رزق پہنچاتا ہے، ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو پتہ لگے، ادھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، پتہ لگنا چاہیے، دعوت اسلامی مدنی چینل، اس کو آپ دیکھیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھولیں آپ، اس میں کیا حضرت عمر فاروق اعظم آگے لکھیں دعوت اسلامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے روشن جو ہے نا وہ پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ ان کو دیکھیے گا، ان کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ ایک آخر میں دعا فرمائیں، جو بیمار ہیں، ہمارے یہاں پہ چند ایک ہیں جو بیمار بھی ہیں، ان کے بچے بھی بیمار ہیں، اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، یا اللہ ان کو اپنے کرم سے جلدی شفا عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول اسی قسم کی پیاری پیاری سوچ دلاتا ہے، خیر خیر بھی سکھاتا ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ خیر خیر کرنا سکھاتی ہے، سچی بات بتاؤ، دعوت اسلامی بہت کمال چیز ہے یار، آپ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، سچی بات بتاؤ۔ دعوت اسلامی ہمارے لیے حسن حسین ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے باطل کے آگے، اور اس وقت جو فتنے اٹھ رہے ہیں نا، اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے دامن میں وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، ہاں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا۔ اذان اللہ